جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے فیروز کریم صاحب سوال کیجیے، مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے استاد کہ ایک ریاست جس میں اکثریتی رائے رکھنے والی پارٹی کو اقتدار میں نہ آنے دیا جائے اور ظلم و جبر کا نظام ہو، عوام کی پیٹھ پر حق بولنے پر کوڑے برسائے جا رہے ہوں، آزادی اظہار رائے پر پابندی ہو، پولیس بھتہ لیتی ہو، عوام سے بھی کسی انصاف کی توقع نہ ہو، تو ایسے حالات میں ایک مسلمان کی ظلم کے نظام کے خلاف کیا دینی ذمہ داری ہے؟ اگر وہ ایران کے طرز عمل پر نان وائلنس کے طریقے پر احتجاج کر کے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو ظلم کے خلاف آخری حربے کے طور پر خود کو قربان ہونے کے لیے پیش کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ دنیا ظلم و عدوانی کی جگہ ہے. یہاں کوئی بڑی توقعات نہیں قائم کرنی چاہیے. یہ جب سے بنی ہے ظلم، عدوان، زیادتی، استحصال، اس کے مختلف مظاہر سامنے آتے رہتے ہیں. سیاسی اور معاشی دونوں میدانوں میں زیادہ تر اسی کا ظہور ہوتا ہے. دولت، اقتدار، حسن، علم، یہ اپنی حکومت قائم کرتے ہیں. اس میں کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ انصاف کی حکومت قائم کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ رہنمائی دی ہے کہ ان سے جو کچھ اس کے مطالبات ہیں وہ حالات کے لحاظ سے ہوتے ہیں. چنانچہ اصول بتا دیا گیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے جس کا وہ تحمل کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں ڈالی. رہی یہ بات کہ انسان اپنے طور پر کیا فیصلہ کرتا ہے، تو اپنے طور پر انسان اپنی عزت آبرو کے لیے بعض اقدامات کر گزرتا ہے. اپنے مال کی حفاظت میں بھی بعض اوقات جان دے دیتا ہے. اسی طرح اس کے پیش نظر اگر کوئی سیاسی مقاصد ہوں تو حوصلہ مند لوگ اس کے لیے بھی بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو میں اللہ کے کسی قانون کی، اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں. چنانچہ آپ کے کسی اقدام کے نتیجے میں بھی اگر کسی کی جان، کسی کے مال یا کسی کی آبرو کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس کے لیے بہت کچھ سوچنا ہوگا اور بہت سی چیزوں کا لحاظ کرنا ہوگا. یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو مکے میں یہ صورتحال پیش آئی، بلکہ جزیرہ نما عرب میں بھی انہیں پرسیکیوشن کا نشانہ بنا لیا گیا. اس کو قرآن مجید نے فتنہ کہا ہے. اس سے بڑا ظلم اس زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا. خود قرآن کا اس پر تبصرہ ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل. کسی کو اس کی مذہبی آراء کو اختیار کرنے یا اس پر عمل کرنے سے روکنا، اس پر جبر کرنا، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو تقاضا کیا وہ یہ تھا کہ تمہیں اگر اللہ کی زمین پر کوئی محفوظ جگہ نظر آتی ہے تو ہجرت کر جاؤ. یعنی اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. چنانچہ یہ فرمایا ہے کہ خدا کی زمین وسیع ہے، اگر تم حوصلہ کر کے نکلنے کی صحیح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے ہموار کر دے گا. چنانچہ جہاد، قتال، اس طرح کے جتنے اقدامات ہیں ان کے لیے پھر بہت سے حدود شرائط بیان کیے ہیں. وہ حدود و شرائط بیان کرنے کا یہ موقع اور محل نہیں ہے. ان کا لحاظ کر کے بعض اوقات بعض حوصلہ مند لوگ اقدامات بھی کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے ہاں طے ہیں، متعین ہیں. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب میں مختصر طور پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حالات کو دیکھنے کا انداز کیا ہے اس کو ضرور ملحوظ رکھیے.
یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ حساسیت کی شدت میں آپ ایک رائے قائم کر رہے ہیں۔ دنیا میں کبھی بھی آپ کی مرضی کے حالات آپ کو سیاست، معیشت، معاشرت تینوں میں میسر نہیں آتے۔ تو ذرا تقابل کر کے باقی ملکوں کے بارے میں بھی دیکھ لیں۔ یعنی مسلمان ملکوں میں میرا تجربہ یہ ہے کہ جتنی آزادی، جتنے کام کرنے کے مواقع پاکستان میں میسر ہیں، وہ مسلمان ملکوں کے تقابل میں دیکھیے تو کسی اور ملک میں میسر نہیں۔ تو اس لیے اس کو اضافی طور پر دیکھنا چاہیے کہ ہم کن حالات سے دوچار ہیں، اور ان میں جو حالات اللہ نے مقسوم کیے ہیں ان کے اندر آپ اچھی دینی زندگی بسر کرنے کی صحیح کریں۔ اگر آپ کے لیے کسی جگہ ناممکن ہے تو ہجرت آپ کا آپشن ہونا چاہیے، نہ کہ آپ دیواروں سے سر ٹکرا کر اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں اور ایسے جرائم کا بھی ارتکاب کر بیٹھیں جن کا ازالہ پھر دنیا اور آخرت دونوں میں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ شمس سلیمان صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 کے اندر قیامت کی نشانی کہا گیا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ انہو کی جو ضمیر ہے وہ سیدنا عیسیٰ کے اوپر ہے، لیکن ابن عاشور اور طبری اس طرح کی تفاسیر میں قرآن اس سے مراد لی گئی ہے کہ قرآن ہے قیامت کی نشانی۔ تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ان کی رائے کو جو نہیں لیا تو وہ استدلال کیا تھا، وہ جاننا تھا۔ استدلال کی وضاحت تو طالب علمانہ مجالسی میں ہو سکتی ہے، وہ کسی وقت آپ رابطہ کر لیجئے، میں انشاءاللہ کر دوں گا۔ لیکن اس طرح کے معاملات میں آپ بھی آزاد ہیں، دونوں طرح کے نقطہ نظر کو دیکھیے، جس پر آپ کا اطمینان ہو جائے اس کو اختیار کر لیجئے۔ دونوں طرح کے نقطہ نظر کے لیے کم سے کم لفظ کی حد تک گنجائش ہے۔ جو چیز فیصلہ کن ہونی ہے وہ سیاق و سباق ہے، اور وہی بنائے استدلال بھی بنے گا۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ عمر خان صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم استاد قرآن پر غور و فکر کرتے ہوئے یا کچھ کام کرتے ہوئے اگرچہ جسم اور دماغ میں تھکاوٹ کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، لیکن طبیعت میں ایک عجیب سے سکون اور تازگی کا احساس ہوتا ہے جسے الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ تدبر قرآن کے مقدمے میں مولانا نے لکھا ہے، میں نے کبھی بھی اس کام میں کوئی تکان یا افسردگی محسوس نہیں کی، بلکہ ہمیشہ نہایت گہری لذت اور نہایت عمیق راحت کا احساس کیا ہے۔ کیا استاد یہ وہی چیز ہے جس کا ذکر سورہ رعد میں آیا ہے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے؟ اور آپ کا کیا تجربہ ہے اس بارے میں؟ شکریہ۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان اگر شعور کی زندگی بسر کرے، ایک تو بے شعوری کی زندگی ہے جو بالعموم انسان روایت کے تحت بسر کرتا ہے، میرے آباء، میرے والدین، میرا ماحول، میرے اساتذہ، وہاں بنائے استدلال یہی ہوتی ہے۔ لیکن شعور کی زندگی اگر بسر کرے تو پھر بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ سوالات بنیادی سوالات ہیں، اپنے بارے میں، اپنی حیثیت کے بارے میں، اپنی انتہا کے بارے میں، اپنی ابتدا کے بارے میں۔ ان سوالوں کا اگر آدمی کو صحیح جواب نہ ملے تو اس سے ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ بڑے فلسفیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو جھنجھلاہٹ کا احساس ہوگا۔ ان سوالوں کا جواب جب انسانی عقل نہیں دے پاتی تو وہ اپنے آپ کو ایک بند دروازے کے سامنے کھڑا ہوا پاتی ہے، اس سے طبیعت میں جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے، وہ جھنجھلاہٹ شدید اضطراب میں بدل جاتی ہے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ بعض بڑے بڑے فلسفیوں کا آخری انجام ذہنی عدم توازن کی صورت میں ہوا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، غیر معمولی شعوری احساس یہی اضطراب پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس آیت میں یہ کہا ہے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے جو یاد دہانی اتری ہے، یعنی قرآن مجید، اس کی کتاب، وہ ہے جو دلوں کو اطمینان دیتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنے بڑے سوالات ہیں ان کی ایک فہرستی ترتیب دے کے دیکھ لیجئے، ان کے بارے میں انسان کی پچھلے 2500 ہزار سال کی علمی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے ذہن بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے، سوائے سرگردانی کے، اضطراب کے، انتشار کے، اختلال ذہنی کے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔
یہ اللہ کی کتاب ہے جس نے بالکل متعین طریقے پر ان کا جواب بھی دیا ہے اور اپنے جواب کے لیے استدلال بھی پیش کیا ہے۔ چنانچہ یہ بالکل واقعہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، وہاں یہ بات کہی گئی ہے۔ رہی یہ بات کہ کوئی عالم، کوئی مفکر قرآن پر تدبر کرتا ہے، وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں بڑا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کام کو کس درجے میں اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، اس نے صحیح میدان کا انتخاب کیا ہے اور اپنی طرف سے محنت کے ساتھ اس کے لیے ضروری صلاحیت بھی بہم پہنچائی ہے، تو وہی نتیجہ نکلے گا جو استاذ امام نے مقدمے میں بیان کیا ہے۔ عام آدمی کے لیے یہ سطح حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا، چنانچہ وہ تلاوت کرتا ہے، چیزوں پر اپنی سطح پہ غور کرتا ہے اور اطمینان تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اطمینان وہی ہے جس کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں قرآن نے خود واضح کر دیا۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر احمد محمد صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم استاد محترم۔ استاد محترم، لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی تو میں نے پوچھا تھا کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے قریب پہنچا سکتا ہوں، تو آپ نے مجھے ہدایت کی تھی کہ قرآن پاک پڑھ کے، کاپی پینسل پکڑ کے نا، تو میں اس طرح سے کر رہا ہوں۔ تو ابھی قرآن پاک کے اندر کافی چیزیں ایسی آتی ہیں جو اضطراب پیدا کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جوش اور بھی بڑھتا جاتا ہے، جس طرح کہ مطلب سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ تو پہلے تو جب قرآن نہیں پڑھتا تھا تو مجھے آپ کی کافی باتیں جو تھیں وہ نہیں سمجھ میں آتی تھی، لگتا تھا کہ شاید آپ صرف ایک فلسفیانہ بات کہتے ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ تو لیکن اب لگتا ہے کہ شاید یہی حقیقت ہے جو پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، تو اس کے لیے معذرت۔ اور مجھے کائنڈلی ایک بک بتا دیں جو جس طرح کے قرآن پاک پڑھتے ہوئے وہ مجھے ہسٹری ساتھ ساتھ بتاتی رہے، کہ مجھے قرآن کی جو سیاق ہے وہ سمجھ آتی رہے۔ شکریہ۔ یہ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ شروع کریں تو میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ آپ سادہ ترجمہ لے لیں۔ یہ ترجمہ جس صاحب علم پر آپ کا اعتماد ہے اسی کا لے لیں۔ اس وقت اردو زبان میں جتنے بڑے نقطہ نظر ہیں ان کے تراجم موجود ہیں۔ ہمارے ہاں ایک روایتی نقطہ نظر ہے، اس کے بھی اچھے تراجم آپ کو بازار میں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ غالباً چند مہینے یا چند برس پہلے سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے نئے تراجم بھی آ گئے ہیں جن میں آپ زیادہ آسانی کے ساتھ روایتی نقطہ نظر کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی لے لیں، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا ترجمہ لے لیں، میرا ترجمہ لے لیں۔ ان میں سے جو ترجمہ بھی آپ کو پسند ہو وہ لے لیں اور ترجمہ پڑھیں پہلے مرحلے میں، اس کے ساتھ کوئی تفسیر نہیں پڑھیں۔ جب آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ نشان لگائیں کہ آپ کو کہاں کہاں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، وہاں پھر کوئی تفسیر دیکھ لیں۔ اگر آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تفاسیر کا یا نقطہ نظر کا کمپیریٹیو مطالعہ کریں، تقابلی مطالعہ۔ اور تقابلی مطالعے میں بھی یہی 3-4 چیزیں ان کا انتخاب کر لیں، اس میں آپ دیکھتے چلے جائیں تو آپ آہستہ آہستہ ایک عام آدمی کو جس سطح کا عالم بن جانا چاہیے، یعنی ایک تو ہے کسی فن کا عالم ہونا یا ماہر ہونا، عام آدمی بھی بہت سا علم حاصل کرتا ہے تو ایک سطح کا عالم بن جاتا ہے، وہ آپ بن جائیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ کا بھی قرب حاصل ہوگا اور آپ کے ہاں کوئی انتشار یا افتراق بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو آپ کو ہمارے ادارے سے جو اہم تفاسیر ہیں ان کی تفصیلات مل جائیں گی۔ میری تفسیر بھی اس وقت شائع شدہ موجود ہے 5 جلدوں میں۔ میرے جلیل القدر استاد کی تفسیر بھی تدبر قرآن کے نام سے موجود ہے۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی تفسیر بھی عام ملتی ہے، اور ہمارے ہاں روایتی علم کی بھی 3-4 تفسیریں موجود ہیں۔ آخری غالباً معرف القرآن ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ اسد اللہ صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم حامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، میرا سوال توحید کے حوالے سے ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہے
جیسے الرزاق ہے، الشافی، المعز وغیرہ، تو ان کو ماننے کے باوجود جب انسان رزق، شفا، عزت، حفاظت یا مدد کے لیے اسباب یا شخصیات پر غیر معمولی اعتماد کرے یا کامیابی کا کریڈٹ صرف انہی کو دے، تو کیا یہ شرک فی صفات ہے؟ اور ایسا رویہ کب ایمان کی کمزوری ہوتا ہے اور کس حد تک جائز ہے، اور یہ کب شرک بن جاتا ہے؟ اور اس کے علاوہ توکل توحید کا جز کیسے ہیں؟ اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی عالم اسباب بنایا ہے. یہاں ہمیں عقل دی گئی ہے، ہمارے اندر غیر معمولی علمی صلاحیت رکھی گئی ہے، ہمیں ایک ماحول میں پیدا کیا جاتا ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کے آوان و انصار بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی جن لوگوں کو توفیق دی، ان کا نام ہی انصار قرآن مجید میں رکھ دیا گیا ہے، مدد کرنے والے. اسی طرح سے سلطان نصیر کی تعبیر اختیار کی گئی ہے. تو یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں اسباب تلاش کیے جاتے ہیں، اس میں اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، ان کے لیے تگ و دو کی جاتی ہے. اس میں انسانوں سے بھی مدد لی جاتی ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر اپنے ایک دوست کی پناہ لی اور بعد میں بھی اس کی قدر افزائی فرمائی. تو اس طرح کے جتنے معاملات دنیوی زندگی میں پیش آتے ہیں، ان میں اسی عالم اسباب کے تحت زندگی بسر کرنی چاہیے. اس سے ماورا ہو کر کوئی انسان اگر اپنے لیے لائے عمل اختیار کرے گا تو وہ خلاف فطرت ہوگا. یہی وجہ ہے کہ صوفیہ جس نوعیت کی تلقین کرتے ہیں اس پر ہم تنقید کرتے ہیں. دنیا کی زندگی کو جیسے پروردگار نے بنایا ہے ویسے ہی سمجھنا بھی چاہیے، ویسے ہی لینا بھی چاہیے، اور اس میں انسانوں سے مدد لینا، تدابیر اختیار کرنا، علمی طریقے سے چیزوں کو سمجھنا، عقل سے کام لے کر مختلف راستے اختیار کرنا، یہ سب بالکل جائز ہے. اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہوتا. شرک ان اسباب سے ماورا کسی کی حیثیت کو ماننے کا نام ہے. چنانچہ میں نے اپنی کتابوں میں اس کی وضاحت کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے. کسی کو اللہ کی ذات سے مانا جائے یہ شرک ہے، اللہ کو کسی کی ذات سے مانا جائے یہ شرک ہے. اور اس دنیا کا نظم و نسق کون چلا رہا ہے، خلق کس نے کیا ہے، اور کون ہے کہ جو اس سے ماورا فیصلے کر رہا ہے. یہ عالم اسباب میں جو چیزیں اسباب بن رہی ہیں وہ زیر بحث نہیں ہیں. ان اسباب و علل سے ماورا کون فیصلے کر رہا ہے، اس کو اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں مانا جا سکتا. یہ بات ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دی ہے. اگر آپ سورہ اخلاص کو پڑھیں تو اس میں یہی بتایا گیا ہے، اور اس آخری بات کو بھی نہایت وضاحت کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے کہ الا لہ الخلق والامر. اللہ ہی نے خلق کیا ہے، مخلوقات کے خلق میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے، اور امر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی ان کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے، ان کے معاملات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اس نے جو دنیا بنائی ہے اس میں ہمارے لیے علم، تدبیر، جد و جہد کے مواقع رکھے ہیں، ان سے پوری طرح کام لینا چاہیے، اور کبھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی شرک کا شائبہ آ جائے گا. البتہ اپنی تدبیر اور اپنی طرف سے جو کچھ ہمیں کرنا ہے جب ہم کر گزریں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، وہی توکل ہے. جی مسعود احسن صاحب سوال کیجیے گا. مسعود صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. یوول نوح ہراری نے اپنی کتاب سیپینس میں لکھا ہے کہ آج سے کئی لاکھ سال قبل انسانوں یعنی کہ ہومو سیپینس کی کئی اقسام جیسے ہومو نیاندرتھلز، ہومو فلوریسنسس اور ہومو ایریکٹس ٹائپ کی چیزیں اس دنیا پر موجود تھی. کیا آپ کے خیال میں بھی انسانوں کی دوسری اقسام موجود تھی، اور کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی مختلف رائے رکھتے ہیں، اور یوول نوح ہراری کے کام کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس میں کوئی نئی بات نہیں کہی گئی ہے. سائنس جس طریقے سے مخلوقات کا مطالعہ کر رہی ہے اس سے بعض نتائج سامنے آئے ہیں، انہوں نے بھی اسی کو بیان کیا ہے. اور چونکہ ان کا طریقہ جس طرح ہمارے ہاں ایک پاپولر لٹریچر لکھنے کا ہے وہی ہے، تو اس وجہ سے اسلوب بھی اسی نوعیت کا انہوں نے اختیار کیا. ورنہ آپ اعلیٰ درجے کی علمی چیزیں بھی پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں. میں نے اپنا نقطہ نظر سورہ سجدہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے.
میرے نزدیک یہ بات درست ہے کہ انسان کا ایک طویل دور وہ ہے جس میں ابھی اسے انسانی شخصیت نہیں دی گئی تھی۔ قرآن نے انسانی شخصیت کو دو پہلوؤں سے بیان کیا ہے۔ ایک اس کا قالب کیسے بنایا گیا، وہ مختلف مراحل سے گزر کر ہی بنا ہے۔ اس کو خود قرآن مجید نے لفظ تسویہ سے ادا کیا ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا اور پھر ہم اس کا تسویہ کرتے رہے، یعنی اسے بناتے اور سنوارتے رہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کئی نسلیں گزری ہوں، کئی مراحل گزرے ہوں، لیکن پھر خار مرحلے پر آ کر اس قالب کو اللہ تعالیٰ نے نفخ روح کے ذریعے سے ایک شخصیت عطا کی ہے۔ یہ شخصیت ہے جس سے آدم کی ابتدا ہوتی ہے، یہ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ ہمارا عمومی اندازہ 10-12 ہزار سال کا تھا، ہو سکتا ہے اس سے ذرا اور پیچھے کا ہو، لیکن اس کی ابتدا کب ہوئی جس کو ہم آدم و حوا کہتے ہیں، وہ قرآن کا موضوع ہے۔ وہ نفخ روح کے نتیجے میں ہوا ہے۔ قالب کیسے بنا، اس میں ہو سکتا ہے کہ کئی نسلیں گزری۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ راشد صاحب السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ استاد آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ کے جو 23 رسپانس کوشچن ہے اس کی وجہ سے میں دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مطلب آپ کی شکریہ کس طرح ادا کروں، الفاظ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اور حسن بھائی کے بھی خاص طور پہ جس طرح انہوں نے اس کو چلایا ہے، مینیج کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ آگے بڑھاتے ہیں جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید خان صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ جو بادشاہی کا نظام ہوتا ہے اور جو جعلی جمہوریت ہے، مثال کے طور پہ جیسے فرینچ ریولوشن تھی 1789 میں، تو اس کی آزادی کے بعد وہاں کے جو یورپ کے جو تمام بادشاہ تھے انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم کوئی بھی تحریک اٹھے گی تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 1848 میں 33 سال کے بعد لوگ دوبارہ سے آزادی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اسپرٹ آف فریڈم کو تو کہیں بھی روک نہیں سکتا ہے، جو آزادی ہے اور جو ڈیموکریسی ہے قوموں کی، تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر آپ کیا پیش رفت دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں ہم مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں۔ اس میں ایک ہائیبرڈ نوعیت کا نظام ہے جو پچھلے 70-75 سال سے چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بجائے خود ایک پیش رفت ہے، کیونکہ اگر آپ باقی مسلمان ملکوں کو دیکھیں تو وہاں آپ کو اتنی ترقی بھی نظر نہیں آتی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو حالات میسر ہیں ان میں مزید جدوجہد کرنی چاہیے۔ وہ جدوجہد کئی میدانوں میں ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے لیے علم کا میدان منتخب کر لیں، صحافت کا میدان منتخب کر لیں، یا براہ راست سیاست کا۔ تو براہ راست سیاست کی بھی پاکستان میں گنجائش ہے۔ اس میں آپ سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں، کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں، اور جو آپ کے پیش نظر منشور ہو اس کو لے کر لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نظم و نسق کو ہاتھ میں نہ لیں، انقلابی نعرے لگانے کی کوشش نہ کریں، اور جو حالات میسر ہیں ان میں سیاست کرنے کا ارادہ کر لیں، تو بہت مواقع موجود ہیں۔ آپ کو یہ میدان اچھا نہ لگے تو لوگوں کی اصلاح کے لیے یا ان میں شعور پیدا کرنے کے لیے اور بہت سے میدان ہیں۔ علم کا میدان بھی معمولی نہیں ہے، اسی طرح صحافت کا میدان ہے۔ تو جتنے حالات میسر ہوں ان کے اندر جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آج ایک نعرہ لگایا کل اس کے نتائج نکل آئیں گے۔ مسلمان ملکوں کی اپنی تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں کوئی روایت جمہوریت کی موجود نہیں ہے۔ 1200 سال سے بادشاہتی تھی۔ آخر میں بھی جب مغربی ملکوں نے آ کر مسلمانوں کو تاخت و تاراج کیا ہے تو ہماری تینوں بڑی سلطنتیں بادشاہت کی بنیاد پر قائم تھیں۔ یہاں مغلیہ سلطنت تھی، اسی طرح ایران میں صفوی تھے، اور عثمانیہ سلطنت۔ تینوں بڑی سلطنتیں بادشاہتی کی بنیاد پر قائم تھیں۔ ہمارا پس منظر اور ماضی یہی ہے۔ اس کے بعد چشم زدن میں کوئی جمہوریت نہیں آ جائے گی، تو ویسٹ منسٹر جمہوریت کے خواب دیکھنے کی بجائے جو کچھ میسر ہے اس کو قبول کر کے آگے بڑھیے۔ باقی ملکوں سے، میں اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں یا مسلمان ملکوں کی، بڑی بہتر صورتحال ہے ہماری۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ انم صاحبہ
سوال کیجیے. السلام علیکم. میرا سوال ابو سعید خدری کی روایت سے ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، اور ان میں سے بیشتر لوگ زمانہ جاہلیت یا یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ان لوگوں کے لیے کیا امتحان زیادہ مشکل نہیں جن کا زمان و مکان کسی نبی سے دور ہے؟ صرف نتیجے کے اعتبار سے ایسا ہونے سے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو انہیرنٹ ڈس ایڈوانٹیج ہے. یہ اپنا مقدمہ وہ خدا کی عدالت میں پیش کر لیں گے. رسول اللہ نے صرف ایک واقعے کو بیان کر دیا ہے، اور وہ بھی تمثیل کے اسلوب میں بیان کیا ہے. یعنی وہ لوگ جو میرٹ پر منتخب ہو جائیں گے ان کی تعداد بہت کم ہوگی. یہی بات ہمارے مشاہدے میں بھی آتی ہے. تو قیامت کے 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ میرٹ پر فیصلے کا ہے، یہ اس کا بیان ہے. اس کے بعد عفو درگزر کا مرحلہ ہے. عفو درگزر کے مرحلے میں ترتیب الٹ جائے گی، یعنی وہاں 999 میں سے کوئی ایک ہی جہنم میں رہ جائے گا. تو اطمینان رکھیے. جی آگے بڑھاتے ہیں. ثاقب خان صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم غامدی صاحب. حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے موت سے کچھ دیر پہلے کان میں یہ کہا کہ اگر آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں تو قیامت والے دن میں آپ کی شفاعت کر دوں گا. تو ابو طالب نے فرمایا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میں تو اپنے اجداد کے دین پر ہوں. اس حدیث کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ کان میں کہی گئی بات دوسرے لوگوں تک کیسے پہنچ گئی جس کا نبی اور جناب ابو طالب کو ہی معلوم تھا. یہ حدیث ایمان ابو طالب کے حوالے سے سب سے زیادہ معروف حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے، مثبت طور پر بھی اور منفی طور پر بھی. اس پر رہنمائی فرما دیں. شکریہ. خدا گواہ ہے مجھے کبھی اس سے دلچسپی نہیں ہوئی کہ میں لوگوں کے ایمان کے فیصلے کروں. اگر اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، وہ قبول فرمائے گا. اگر نہیں دی ہے تو اس کے کچھ نتائج و عواقب ہیں، وہ نکل آئیں گے. اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کیوں بیٹھے؟ بیان کرنے والوں نے کچھ چیزیں بیان کر دی ہیں، وہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں، اس میں مبالغے بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات درمیان کی بات حذف ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر یہی بات ہے، ممکن ہے کہ کسی موقع پر خود رسالت مآب نے کوئی ذکر کیا ہو، اس سے راوی نے یہ بات سمجھ لی. تو ایسی چیزیں تاریخی واقعات کے طور پر پڑھی جاتی ہیں. اس کی بنیاد پر ایمان کے فیصلے کیوں کیے جائے؟ ایمان کسی آدمی کے اظہار کا نام ہے. ہم اب بھی نہیں جانتے کہ دل میں لوگوں کی کیا حالت ہے. تو اگر کسی نے اظہار کیا ہے اور وہ اظہار تاریخ کے حوالے ہو گیا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. آج بھی میری یہی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ میں لوگوں کے اظہار ہی کو قبول کرتا ہوں. ان کی طرف سے اظہار تاریخ میں نہیں ہوا، اس وجہ سے میں کبھی اس کو موضوع بحث بھی نہیں بناتا. میں آپ کو بھی یہ نصیحت کروں گا کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بلند کر لیجئے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی آخرت کے فیصلے سنائیں، اور اس کے لیے بھی اس طرح کے اخبار احاد بیان کریں جن میں نہیں کہا جا سکتا کہ بات کیسے بیان ہوئی، کتنی بیان ہوئی، سمجھنے والے نے کیا سمجھا، بیچ میں کوئی بات رہ گئی، کیا سے کیا بن گئی. بعد کے زمانوں میں جو مختلف گروہ بنے انہوں نے اس میں کیا چیزیں پیدا کر دیں. تو اس میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، نہ کسی چیز کی نفی پر اصرار کرنا چاہیے. ہم دلوں کے حال سے واقف نہیں ہیں، اور نہ کسی چیز کے اس بات پر اصرار کرنا چاہیے اس لیے کہ اس کے لیے شواہد موجود نہیں. جی آگے بڑھاتے ہیں. طلحہ صاحب سوال کیجیے گا. طلحہ. جی غامدی صاحب، اب ہماری جو فکر ہے اس کو ماشاءاللہ الحمدللہ ایک خاص درجے کی قبولیت حاصل ہو گئی ہے، لیکن 80s اور 90s میں جب آپ یہ گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ کر رہے تھے اور عالم اسلام کی اتنی بڑی خدمت کر رہے تھے، لیکن لوگوں کو ان کا اندازہ نہیں تھا، اور طعن و تشنیع اور الزام تراشی عام تھی. تو آپ نے کس طریقے سے اپنے اندر یہ صبر اور استقامت اور اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے بچانے کی کوشش کی؟ اس میں کیا قیام اللیل سے آپ نے مدد لی یا روزے وغیرہ رکھ کے، یعنی کس طرح سے اس طرح کا صبر اپنے اندر پیدا کیا جائے؟ میں بہت عاجز طالب علم ہوں. اگر کوئی چیز حاصل ہوئی ہے تو وہ اللہ ہی کا کرم ہے، بس اسی کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق رکھیے، ہمیشہ اس کو یاد کرتے رہیے، اور اپنے علم کے بارے میں کبھی متکبر نہ ہوں، پھر اللہ تعالیٰ بہت کرم فرماتا ہے. ماشاءاللہ.
اسحاق احمد صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، میرا سوال ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم پر اتمام حجت کا ذکر تو قرآن کرتا ہے، مگر اتمام حجت کے بعد دینیت کا ذکر قرآن اس طرح سے نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور کیا پچھلی آسمانی کتب میں اس کا ذکر ہمیں کہیں ملتا ہے یا نہیں؟ تھینک یو۔ قرآن مجید صرف ان پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے جن سے اہل عرب واقف تھے، یعنی جن کے حالات سے واقف تھے۔ سیدنا ابراہیم کی پہلی زندگی اس طریقے سے اہل عرب کے سامنے نہیں آئی، یعنی ان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ جس میں وہ آئے، پھر انہوں نے آ کے ایک اپنے بیٹے کو کنعان میں آباد کیا، ایک کو جزیرہ نما عرب میں آباد کیا، اس سے تو وہ واقف تھے، لیکن میں کیا حالات پیش آئے، وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ ان کے ہاں تاریخی طور پر منتقل نہیں ہوا، اس لیے قرآن نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا، چنانچہ معذب قوموں میں اس کا ذکر ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں، انفر کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آئے جو باقی رسولوں کے ساتھ پیش آئے۔ جی آخری سوال لیتے ہیں آج کی نشست کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال سلفی صاحب، آپ سوال کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سادہ محترم، یہ مخصوص دنوں میں لوگ کہتے ہیں ہم یہ نظر و نیاز نہیں دے رہے، کسی کے نام کے لیے کھانا وغیرہ بانٹتے ہیں اصال ثواب کے لیے، کیا اس پر کھانا جائز ہے؟ جی اصال ثواب کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کا کھانا بالکل جائز ہے۔ نیاز کے طور پر اگر دیا جائے تو وہ عبادت ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ جی آخری لے لیتے ہیں جنید خان صاحب، جلدی سے سوال کیجیے گا جنید صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اے آئی کی مدد سے نغمے اور سانگز وغیرہ بنا کے ایک چینل سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ کوئی بھی کنٹینٹ اگر آن لائن جاتا ہے تو وہ تقریباً ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ دو سوال ہے کہ کیا مجھے بنانا چاہیے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں تو اس میں کیا حدود ہے جس کا مجھے خیال کرنا چاہیے کہ یہ جی کوئی کام بھی کرنے میں حرج نہیں ہے، اچھی چیزیں بنائیے، کبھی جھوٹ نہ بولیے، جو چیز جیسے بناتے ہیں اسی طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خاتمہ ہوتا ہے، بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔